اور اقتصادی نمو کے لیے مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی حکومت کا سفر جاری رہے گا۔ 4 سال ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ سازشیں، رکاوٹیں، دھرنے، گھیراؤ، گالیاں، دشنام، بہتان، الزام، سب کچھ کیا گیا، لیکن ہم آگے بڑھتے رہے اور پاکستان کو آگے بڑھتے رہے۔ میاں نواز شریف صاحب پر اور ان کے خاندان پر وہ الزامات اور ہمارے ساتھیوں پر لگائے گئے جن کا کوئی وجود نہیں تھا، اور پھر ایک پروسیجر کے اندر ہمیں ڈالا گیا، ایک متنازع JIT کے ذریعے اور ایک فیصلے کے ذریعے کروڑوں ووٹ لے کے آنے والے وزیر اعظم کو اقتدار سے تو نکالا گیا ہے، لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بھی اپنی کاوش جاری رکھیں گے، اور ایسی مثالی کارکردگی انشاءاللہ آگے جو 9-10 ماہ رہ گئے ہیں اس میں اس کا مزید مظاہرہ کریں گے کہ 2018 میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں PMLN اور اس کے LI کے ساتھ کم بیک کریں، اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے اور جو الزامات کی وہ زد میں ہیں، ہمیں اس پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہم امیچور پارٹی نہیں ہے کہ اس پہ خوشی منائیں یا بغلائیں یا بغلیں بجائیں جس طرح عمران خان اور ان کی پارٹی کرتی ہے، لیکن عمران خان صاحب یہ مکافات عمل ہے، اور ہمیں تو ان شکایات کے بارے میں، آپ کے ان رویوں کے بارے میں بہت پہلے سے پتہ ہے، ہمیں نہیں بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جو دوسروں کی پگڑی اچھالتا ہے، جسے خوشی ہوتی ہے لوگوں کی تذلیل کر کے، اس کو اس کے مخالف تو شاید جواب نہ دے پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ضرور حرکت میں آتا ہے۔ اور جو کچھ آپ نے کیا ہے اس ملک میں، اور جو نفرت کے بیج بوئے ہیں آپ نے، اور جو نفرت کی فصل بوئی ہے، یہ اب اس کا شاخسانہ ہے کہ آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور آپ پر وہ الزامات لگے ہیں جو پاکستان کی سیاست میں کسی پارٹی ہیڈ کے اوپر نہیں لگے، کہ آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اور یہ آپ لوگوں کی مورالٹی ہے کہ آپ ہر بات کا ملبہ مسلم لیگ نون اور اپنے مخالفین پر ڈال دیتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ آدمی نے اس طرح کی حرکت کی ہو تو آنکھیں جھک جاتی ہیں، آپ ہر وقت لوگوں کو شرم کی تلقین کرتے ہیں، آپ کی اپنی شرم کدھر ہے؟ وہ کہیں کھو گئی ہے میرا خیال ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں انصاف اب بھی ہونا چاہیے۔ جو محترمہ رکن قومی اسمبلی ہیں وہ یہاں ایک باوقار خاتون کے طور پہ جانی جاتی ہے، ہم انہیں زیادہ جانتے نہیں ہیں، ہماری ان سے کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ امیر مقام صاحب کے ٹیلی فون کا افسانہ بنایا گیا، امیر مقام صاحب کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ وہ ان کو محترمہ کو فون کریں، اور نہ ہی محترمہ کو ہم نے اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ تو یہ فضول پروپیگنڈا بند کیا جائے اور آپ حقائق کا اور الزامات کا سامنا کریں۔ آپ ہر وقت لوگوں کو کہتے ہیں عدالت میں آؤ، ہر وقت کہتے ہیں استعفیٰ دو، آپ کو پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اتنے سنگین الزامات کے بعد، اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کسی انڈیپینڈنٹ فورم کے آگے اصولی طور پہ، تاکہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ کی بے گناہی ثابت ہو، اور اگر یہ کارروائی آپ نے کی ہے تو پھر آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ لیڈر باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ اور ہم بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ اپنا اللڑپن ختم کریں، یہ جو لڑکا آپ کے اندر ہے جو ختم ہی نہیں ہوا اس عمر میں، اس کو ختم کریں۔ ہم فادرلی فگر ہیں، ہم ان عمروں میں اس سے پہلے باپ بن جاتے ہیں، اپنے سے بڑوں کو بھی ہم باپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ایک سیاستدان کو یہی زیب دیتا ہے۔ تو اس بات کی بڑی افسوس ہوا ہے، اور سیاست کے شعبے کو، سیاست کاروں کو، سیاسی کارکنوں کو اس سے بڑا ذوف پہنچا ہے، لوگوں کا اعتماد مجروح ہوا ہے۔ تو اس بات کی جو محترمہ نے الزامات عائد کیے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہیں، اس کی کیا تفتیش اور تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو بغیر تفتیش اور تحقیق کے جانے دیا جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کی سول سوسائٹی ہے، اور جو آزاد میڈیا ہے، اور جو اس ملک کا نظام عدل ہے، اب بھی اس کو حرکت میں آنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا نواز شریف صاحب کے خلاف آیا ہے، اس میں ہماری پارٹی
ریویو میں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور وہ جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے نامور قانون داز اور سپریم کورٹ کے سابق صدور یہ سوال اٹھا رہے ہیں بار بار کہ عدلیہ کی آزادی کا مطلب صرف عدالت عظمیٰ کی آزادی نہیں ہے، لوور کورٹس کی آزادی بھی ہے، اور جب احتساب کورٹ کے اوپر ایک عدالت عظمیٰ کے فاضل جج موجود ہوں گے تو وہ کیسے آزادانہ کام کر پائیں گے؟ اس سے سوالات ہیں، ہم نے نہیں اٹھائے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ، علی احمد کرد صاحب، افتخار گیلانی صاحب، سپریم کورٹ بار کے صدور، سابق صدور، اور بہت سے جو ممتاز قانون دان ہیں وہ اس ایشو کو ریز کر رہے ہیں۔ تو فاضل عدالت کو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے۔ بڑے ادب سے میں درخواست کرنا اور استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ اس سے پاکستان کے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے قائد نواز شریف کی قیادت میں اپنا سفر جاری رکھے گی۔ نواز شریف صاحب فارغ نہیں بیٹھیں گے۔ ظاہر ہے نواز شریف صاحب میدان سیاست میں پہلے سے بڑا کردار ادا کریں گے، اور یہ جو ایک تکلیف اور کرب کی کیفیت ہے اور ایک جو مشکل ہم پہ آئی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر سے کامیابی کا ایک نیا سورج طلوع ہوگا۔ کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو ایک ایک کر کے کرنا۔ یہ ایسا ہوا ہے کہ 47 رکنی کابینہ 45 دن کے لیے بنائی گئی، اپوزیشن کا سب سے بڑا اعتراض رہی ہے، اور ایک اپوزیشن لیڈر نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ وزارتوں کا جمعہ بازار لگا دیا گیا ہے، سب کو خوش کیا گیا ہے، جنہوں نے پاناما کیس میں حکومت کو خوش کیا اور ان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ کومنٹس ہیں، میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ مخالفین کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرا سوال سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں پر نگران جج مقرر کیا جا رہا ہے نیب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب ایک نگرانی مقرر کر دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں آپ کو انصاف حاصل ہو سکے گا؟ کیا نیب کی اس قدر جرات ہو سکے گی یا باقاعدہ کورٹ اس کی جرات اس قدر ہو سکے گی کہ آپ کو انصاف؟ میں یہ بات پہلے بھی کی اور میں اس کو صراحت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے چوٹی کے قانون دان